یہ ملک جس کے بارے میں آج میں ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں، یہ ایک ایسا ملک ہے جو یورپ جانے کا راستہ مانا جاتا ہے اور اس کو انگریزی میں یورپ کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا چھوٹا سا ملک جس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ دو بر اعظموں کے درمیان واقع ہے یہ ملک، جو اپنی خوبصورتی اور اپنے ریونیو جنریشن کے حساب سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس کا سمندر سے گھرا ہونے کے باوجود ایک بھی پورٹ یہاں موجود نہیں۔ اس ملک میں ایسا کیا ہے کہ اس کو پیدل چلنے والوں کی جنت کہا جاتا ہے؟ ایک ایسے ملک جو کہ ان لوگوں کو خوابوں کی تعبیر دیتا ہے جو یورپ جانا چاہتے ہیں، یورپ کی امیگریشن چاہتے ہیں، لیکن ویزا کہاں سے یورپ کا ملے گا، کیسے ملے گا، اور یورپ کا ویزا تو بہت مہنگا ہے۔ تو اب ان تمام باتوں کا سوال اور جواب سہولت کے ساتھ میں لے کر آئی ہوں، کیونکہ اس ملک کا ویزا ملتا ہے یورپین دیگر ممالک کی نسبت سب سے سستا اور آسان ترین شرائط پر۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ آج کی اس ویڈیو میں کروں گی۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کی خوبصورتی وہاں کے نظاروں میں نہیں بلکہ وہاں کے مردوں اور عورتوں میں بھی بے انتہا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں مردوں کے جنون میں پاگل پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ملک کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، اس ملک کو یورپین کنٹریز کا گیٹ وے یا پھر کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ دو بر اعظموں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے کنیکٹنگ کنٹری کا کام کرتا ہے۔ ایشیا کی تہذیب اور یورپ کی رنگینیاں، ان دونوں کو ملا کر حسین امتزاج سے جو ملک بنتا ہے وہ ہے مالٹا۔ آج کی یہ ویڈیو میں مالٹا کے بارے میں لے کر آئی ہوں۔ مالٹا ایک جزیرہ ہے جو کہ دو بر اعظموں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ شمار کیا جاتا ہے جو ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے۔ ایک ایسا جزیرہ نما ملک ہے مالٹا جس کا رقبہ تقریباً 121,000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ مالٹا آبادی کے لحاظ سے تقریباً 5 لاکھ افراد کے اوپر مشتمل ہے، تاہم یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جو سیاح آتے ہیں وہ ان تمام عدد و شمار سے مبرا ہیں۔ یورپ میں بسا یہ خوبصورت اور چھوٹا سا ملک مالٹا رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 127 نمبر پر آتا ہے۔ مالٹا در حقیقت اٹلی اور لیبیا کے درمیان میں واقع ہے، جہاں سے یورپ کی حدود کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اٹلی کی، تو اٹلی میں یورپ اور ایشیائی دونوں تہذیبوں کے رنگ ملتے ہیں۔ اٹلی کے قریب ہونے کی وجہ سے مالٹا بھی ایسے ہی ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں ایشیا کی تمام پرانی تہذیبوں کا رنگ جڑا ہوا ہے اور یورپ کی جدت کے مکمل اثرات پائے جاتے ہیں۔ مالٹا کو منی یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں کا کلچر، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن یورپین کنٹریز جیسا ہونا ہے۔ یورپ کی سرحد بھی شروع ہوتی ہے مالٹا سے۔ مالٹا یوں تو کئی حکمرانوں کے زیر تغیر رہا، لیکن بہت ساری قوموں نے اس کو ہتھیانا چاہا۔ مالٹا عربوں کے بعد اسپینش اور پھر برطانیہ کے زیر تسلط رہا۔ پھر 1964 کو بالآخر مالٹا کو آزادی نصیب ہو گئی۔ مالٹا حکومتی لحاظ سے ایک عیسائی ملک واقع ہوا ہے۔ مالٹا کا مرکزی شہر وینٹی سٹی کہلاتا ہے، جو کہ یہاں کا بڑا شہر، زیادہ آبادی والا شہر اور ملک کا دارالحکومت بھی مانا جاتا ہے۔ ملک کے تمام اعلیٰ عہدے، اقدار اور سرکاری دفاتروں کے تمام مخصوص ادارے وینٹی سٹی میں موجود ہیں۔ یہاں تقریباً 10,000 افراد کی آبادی ہے۔ مالٹا کو قدرتی طور پر لائم اسٹون کے ذخائر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ مالٹا کے ذریعے آمدنی یورپین کنٹریز بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مالٹا سے سستے داموں لائم اسٹون خرید کر دیگر ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ مالٹا میں لائم اسٹون کی تجارت کے علاوہ ٹورزم کا بھی بہت پیسہ آتا ہے۔ مالٹا کی ٹورزم اور لائم اسٹون کے علاوہ یہاں مچھلی پکڑنا یعنی شکار کرنا بھی ایک پیشہ مانا جاتا ہے۔ مالٹا کے لوگ بے انتہا امیر ہیں، ان کی اکنامی مکمل طور پر جنریٹ ہوئی ہے اور GDP ان کا نہایت ہائی ہے۔ مالٹا میں رہنے والے تمام لوگ تعلیمی یافتہ مانے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیموں میں عربی، اسپینش اور برطانیہ کا رنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالٹا میں بولے جانے والی زبان مالٹینین
اور اس کے علاوہ انگریزی ہے۔ ان دونوں زبانوں کے علاوہ مالٹا میں ایک اور زبان جس کو ثانی کہا جاتا ہے وہ بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ثانی زبان دراصل عربی اور اسپینش کے الفاظ کا مرکب مانا جاتا ہے۔ مالٹا کے لوگ عربی تہذیب سے بھی تمیز یافتہ لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالٹا میں عربی یونیورسٹی ایک سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ مالٹا کے بارے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مالٹا ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، جبکہ مالٹا کا قومی مذہب عیسائیت ہے۔ رومن کیتھولک یہاں پہ کئی چرچ موجود ہیں، لیکن بڑا ایک چرچ ہے جہاں مالٹا کے لوگ آ کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ مالٹا میں رہنے والے تمام تر لوگوں کو مذہبی طور پر مکمل آزاد سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی، مسلمان، ہندو، بدھ مت اور لادین لوگ تک یہاں کافی تعداد میں آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ مالٹا ایک ایسا ملک ہے جو ہر انسان کو اس کی مکمل آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے۔ مالٹا اپنی آمدنی کا باعث بننے والے تمام افراد کو عزت دیتا ہے اور مالٹا کی شہریت دیتا ہے۔ مالٹا میں جس طریقے سے لوگ آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں کے رہنے والوں میں سے زیادہ تر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور ملک میں جا کر رہیں۔ مالٹا میں تقریباً 365 چرچ اور ایک مسجد موجود ہے۔ یہاں لاکھوں سیاح روزانہ کی بنیاد پر گھومنے آتے ہیں۔ یہ نظارے ہمیں اکثر فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مالٹا میں بہت سارے ممالک میں کی فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی اکثر شوٹنگ تھیٹرز مالٹا میں موجود ہیں۔ مالٹا کے لوگ نہایت اچھے اخلاق اور اچھے ذوق کے مالک ہوتے ہیں۔ یورپ جہاں بے وفا لڑکیوں کا دیس مانا جاتا ہے، ایسے میں مالٹا کی لڑکیاں نہایت توجہ کا مرکز سمجھی جاتی ہیں تمام یورپین کنٹریز میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کی تمام لڑکیاں خود غرض، سیلفش اور پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی شمار کی جاتی ہیں۔ وہیں اگر آپ مالٹا کی لڑکیوں کی بات کی جائے تو یورپ کے لوگوں کی اولین پسند سمجھی جاتی ہیں۔ مالٹا کی لڑکیاں ایشیا کے نمک والے نئے نقوش رکھتی ہیں اور یورپ کی لڑکیوں جیسی ادائیں رکھتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بے انتہا خوبصورت اور بولڈ ہوتی ہیں۔ مالٹا میں کیونکہ تعلیم کا تناسب تقریباً 100% ہے، لہٰذا مالٹا کی لڑکیاں تعلیمی یافتہ ہوتی ہیں اور نہایت ذہین ہوتی ہیں۔ مالٹا کی لڑکیاں زیادہ تر انٹرنیٹ اور سوشل ایپ پر مختلف کام کرتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ٹیچنگ، کیٹرنگ، ہوٹل مینجمنٹ، بیوٹیشن، مساج سینٹر کورس، یہ تمام تر تعلیمات اور شارٹ کورسز حاصل کرتی ہیں اور نوکری پیشہ رہنا پسند کرتی ہیں۔ یہ لڑکیاں بے انتہا خوبصورت خد و خال کی مالک ہوتی ہیں۔ لمبے قد، نیلی آنکھیں اور بلانڈ ہیئرز یہ مالٹا کی لڑکیوں کی عام پہچان ہے۔ مالٹا کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی وفادار ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اکثر لوگ مالٹا کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں۔ مالٹا میں شراب خانے، کسینو اور مساج سینٹر بہت زیادہ تعداد میں بنے ہوئے ہیں، لہٰذا جہاں زیادہ تر مالٹا کی سیر کرواتی ہیں یہ لڑکیاں، بحیثیت ٹورسٹ آنے والے لوگوں کو ان کے ساتھ دوستیاں بھی کرتی ہیں، ان کو اپنا ملک دکھاتی ہیں، ان کے ساتھ سمندر کی ریت پر اٹکلیاں کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مالٹا کی لڑکیاں اکثر نائٹ ہوٹلز میں اور ڈانس فلور پر بھی ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور اگر کوئی سیاح ان کے ساتھ رات کا حسین وقت گزارنا چاہے تو یہ نہایت خوشی سے ان کی رات کی رازدان بن جاتی ہیں۔ ان لڑکیوں میں جنس کا سکون حاصل کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں 16 سال کی کوئی بھی لڑکی کنواری نہیں نظر آتی۔ مالٹا میں شام کے حسین نظارے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ مالٹا کا غروب آفتاب کا منظر ہزاروں کیلنڈرز کی جان بنا رہتا ہے۔ مالٹا کا قومی کھیل آئس ہاکی ہے۔ مالٹا میں کیونکہ آئلینڈ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا یہاں برفانی علاقے زیادہ ہیں اور سرد موسم یہاں زیادہ رہتا ہے۔ یہاں کے لوگ آئس ہاکی اور اسٹیکنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ مالٹا کے اکثر جگہوں پر آپ کو فری وائی فائی استعمال کرنے کو مل جاتا ہے۔ مالٹا کا ویزا اگر بات کی جائے تو حاصل کرنا نہایت آسان ہے بنسبت دیگر یورپین ممالک کے۔ مالٹا کا ویزا آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مالٹا کی ایمبیسی کا ہیڈ کوارٹر یوں تو دبئی میں واقع ہے۔ مالٹا کی ایمبیسی کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں موجود ہے، جو کہ آپ کو آن لائن فارم فراہم کرتا ہے، جہاں سے آپ مالٹا جانے کے لیے تمام تر ڈاکومنٹیشن مکمل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ڈاکومنٹیشن کی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مالٹا میں ویزا اور پاسپورٹ پالیسی بہت آسانی سے آپ کو میسر ہے۔ آن لائن فارم فل کر کے آپ تمام تر ڈاکومنٹیشن مکمل کر سکتے ہیں، ہیلتھ سرٹیفکیٹ ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔